بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں 9 سال بعد پاکستان تشریف لانے والے رشین وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی پاکستان آمد کے حوالے سے کچھ اور گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے وہ منظر یقیناً دیکھا ہوگا جب جہاز ان کا لینڈ کیا تو بارش ہو رہی تھی۔ ہمارے تو چونکہ جو ہیں وزیر خارجہ وہ ویسے پیر بھی ہیں، آپ کو شاید پتہ نہ، بہت بڑے، تو وہ اپنا تو ہاتھ ہلانا گناہ سمجھتے ہیں نا، یہ سر پہ چھتری پکڑنا، جوتے پہننا یہ تو ان کے مریدوں کا کام ہے، ان کا تو نہیں ہے۔ تو ان کا اس طرح ایک ملازم نے پیچھے ان کے چھاتا تانا ہوا تھا، لیکن جب رشین وزیر خارجہ نیچے اترے جہاز سے تو انہوں نے اپنا چھاتا خود تانا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا چھاتا ان کے اوپر کر دیا۔ دیکھیے، یہ جیسچر ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، جو بتاتے ہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کی کیا نیت ہے، وہ کیا پروگرام لے کے آ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی ایک جیسچر دیا اور بڑی گرم جوشی سے ملے اور اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے۔ ناظرین کرام، دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک صدر پیوٹن پاکستان کا دورہ کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ عمران خان سے خود اس خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 72-70 سال سے تو ہم جوتے چاٹ رہے ہیں امریکہ کی۔ ہماری بیوروکریسی کسی بھی جگہ ہو، یہ امریکن ہے۔ ہماری جو لفافہ بردار صحافت ہے وہ امریکن پٹھوں ہیں، سارے ٹٹو ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بہت کم گنجائش نکلتی ہے۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو سٹیل مل ہے کس نے بنا کر دی تھی؟ رشیا نے بنا کر دی تھی۔ جتنا عرصہ رشیا اس پر رہا، نگران رہا، اتنے ہمیں کتنا کما کر دیا، اور پیپل پارٹی کے آنے سے پہلے تک بھی خاصی کمائی کر ہی رہی تھی۔ جب ہمارا اس پہ کنٹرول ہوا تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے لیے ہم رشیا کی مدد حاصل کرتے، دوبارہ رشیا کو تو ہم نے نکال دیا تھا یہاں سے، اس کی مدد حاصل کرتے اور اس کو ساتھ لے کے چلتے، تو یہ اب بھی میں کہتا ہوں یہ سٹیل مل جس حالت میں بھی ہے، رشیا کا اگر سنسیئرلی ہمارا ساتھ دیا تو اس کو پھر اپنے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے، ان کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ریلوے اور یہ جو پائپ لائن ہوتی ہے، یہ ان کی اسپیشلائزیشنز ہیں رشینز کی، اس میں ہم ان سے بہت فائدہ، بہت کام لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم گھوم کے اس کے بیل کی طرح، اس کے کولو کے بیل کی طرح نا واپس امریکہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ مجھے دلیل دے لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں خود اس کے حق میں بڑی دلیلیں دے چکا ہوں۔ ایران کے ساتھ چین کا چاہ بہار کو آپریٹ کرنا، یہ ہماری حرکات اور ہماری طرف سے جو اس کو فرسٹریشن مستقل مل رہی تھی اس کا شاخسانہ ہے۔ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، جو مرضی دلیل دیتے رہیں، مجھے غدار بنا دیں، مجھے آپ پٹواری بنا دیں، مجھے کچھ اور بنا دیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ مجھے اس بات کا قائل کر لیں کہ نہیں یہ تو یہ اچھا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ جو بات ہو جائے اچھی ہوتی ہے۔ کچھ چین تو ہمارے ساتھ سنسیئر تھا پہلے بھی، اب بھی سنسیئر ہے، لیکن وہ ایک جو جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ماڑا سنگ تو چور بھی نہیں اپنے ساتھ رکھتے یار۔ جنہیں چوری بھی کرنی ہوتی ہے نا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کا ساتھی ہو وہ تگڑا ہو۔ تو اتنے دنیا کی جب آپ مقابلہ کرنے کے لیے اس دنیا کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اپنا کمزور پارٹنر رکھ کے ذلیل ہی ہونا نا۔ آپ نے جیسے کہ چین ہوا، اس نے پھر متبادل رستے تلاش کیے، وہ ہماری طرح تو نہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے تو بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اب ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے 70 سال سے کہ امریکہ بھی خوش رہے اور چین بھی ناراض نہ ہو، جب کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ امریکہ کے لیے دنیا میں سب سے بڑا دشمن، چیلنج مستقبل کے لیے ان کا سب سے بڑا خطرہ، اس کا نام ہے چین، اور چین کے لیے جو کچھ بھی ہے اس کا نام ہے امریکہ۔
اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اب دنیا جو ہے نا وہ جو بائیڈن نے دنیا کو لوٹا دیا ہے سرد جنگ کی طرف واپس. یہ 9/11 سے پہلے والی پوزیشن اس نے بنا دی ہے، بلکہ کولڈ وار والی پوزیشن اس نے بنا دی ہے. اب آپ کو بہت مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس کیمپ میں. جو نئے امرجنگ جو فورسز ابھر رہی ہیں، نئی امرجنگ قوتیں جو ابھر رہی ہیں، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زمیں دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اب ہمیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ لینی پڑے گی، ایک چاہے کمزور ٹانگوں کے ساتھ لیں چاہے مضبوط ٹانگوں کے ساتھ، لیکن لینی پڑے گی، نہیں تو دونوں طرف سے ڈنڈے پڑیں گے، یاد رکھنا. اگر تو اس پوزیشن کے ساتھ عمران خان میدان میں اتریں تو واللہ اس وقت چین، روس اور پاکستان کا جو ٹرائکا بن رہا ہے نا، جو خاص طور سے 18 مارچ 2021 کو جب یہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوئے ہیں، اس میں جو ہمارا جو امیج روس میں بنا ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ ہمیں دوبارہ یہ موقع دے گی. دیکھیے تاریخ قوموں کو موقع تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا پہیہ الٹا بھی گھوم جاتا ہے. اب امریکہ کی کیا کوشش ہے؟ امریکہ وہی پرانی پالیسی لا رہا ہے جو بائیڈن، کہ پاکستان کو طالبان سے ٹکرائے. طالبان کو اتنا پاکستان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ طالبان کی خواہشات کے برعکس ان سے مطالبات کریں، انہیں مجبور کرنے کی کوشش کریں اور طالبان ڈٹ جائیں. امریکہ کے لیے سب سے بڑی جو کارروائی ہے، جو کامیابی ہے، وہ یہ ہوگی. انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے، یہ اس نے سرگئی نے بھی، لاروف نے بھی کہا ہے کہ یہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. یہ امریکہ بھی کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، دنیا بھی کہتی ہے، صرف پاکستانیوں کو عقل نہیں ہے. ہم ابھی تک یار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. یہ جو امریکن کمپنی اپنے ارد گرد خان صاحب نے جمع کی ہوئی ہے، ان کے کچھ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں بڑے بااثر رسوخ والے لوگ ہیں. یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی لابی ہوتی ہے، اس میں ان کے بڑے دوست، ان کے قریبی لوگ شامل ہیں، لیکن ٹکے کا فائدہ نہیں لے سکے یہ بائیڈن سے. یا تو لیتے نہ تو پھر ہم سمجھتے کہ یار ٹھیک ہے، کوئی متبادل ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا، چھتر بھی پڑ رہے ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. یہ جو ٹھنڈا مٹھا کام ہے نا، جو ہماری ایک بڑی شروع سے پالیسی رہی ہے، یہ اب دنیا میں چلتا نہیں ہے. دنیا اب اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ ان کے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں تو چلیں، ورنہ اس کے قدموں کے نیچے روندے جائیں گے. یار آپ اس کو اتنی ڈراسٹک چینجز آئی ہیں انڈین پالیسی میں. آج پہلے تو پیسیفک ہوتا تھا نا، اب آپ کو پتہ ہے انڈو پیسیفک بنا دیا ہے اس نے کوآڈ میں آ کے. اور کوآڈ کا یہ بڑا امریکہ کے نزدیک، امریکہ کے بعد کوآڈ کا سب سے ایکٹیو اور بڑا ممبر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ انڈیا ہے. اب انڈیا کو اگلی وکٹیں کھلائے گا، انڈیا کو اٹیک دے گا بالنگ میں بھی، انڈیا سے وہ اوپننگ بیٹنگ بھی کروائے گا. یہ چانس تو لینے پڑتے ہیں دنیا میں. لیکن جو ارد گرد بیوروکریسی عمران خان کے بیٹھی ہے، یہ تو ساری پیدا ہی امریکہ نے کی ہوئی ہے. ان کی آگے نسل در نسل جو ان کے جو غلام ہیں، ان کے بال بچے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ ان کے تو دماغوں میں گھسا ہوا ہے امریکہ، اور وہی پرانی جو ڈپلومیسی ہے، وہ روایتی جو ہماری ڈپلومیسی ہوتی تھی کہ بس سب کو خوش رکھو اور سب سے چھتر کھاؤ. کہتے ہیں جی یہ جو بائیڈن ہے، یہ ہم سے ناراض ہیں ڈینیل پرل کے کیس کی وجہ سے کہ ہم نے وہ شیخ عمر کو رہا کر دیا. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے اوباما ہم سے ناراض تھا کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر افریدی کو کیوں نہیں ہم اس کو رہا کر رہے. اس کے بدلے وہ دینا چاہتے تھے وہ جو پاکستانی وہاں بچی ہماری بہن پکڑی ہوئی ہے اس کو. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیسے پاگل لوگ ہیں. وہ یار ڈاکٹر افریدی نے اگر پاکستان سے غداری کی تھی تو اس کو مار دیتے. انٹیلیجنس کو یہ طریقے نہیں آتے. اس کا آپ نے زندہ بھی رکھا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ پھٹے بازی بھی کر کے بیٹھے ہیں،
وہ بچی بھی ادھر ذلیل ہو رہی ہے، پاکستان میں آپ کے خلاف ہنگامے بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا کہ یہ کس طرح کی پالیسیاں ہیں؟ اور عمران خان کے اگر یہ اتنے ہمدرد ہیں جو یہ امریکن اس نے گھسیڑے ہوئے ہیں اپنے اندر، تو یہ جو بائیڈن کو کیوں نہیں قائل کرتے؟ لے آئیں جو بائیڈن کو پاکستان کا دورہ کروائیں. کرنا کرانا کچھ نہیں، بس گلاس ہی توڑنا خالی، کاروائی ڈالنی ہے خالی. کاروائیاں ڈالنے کا وقت اب دنیا میں گزر چکا. نہ حکومتیں میں کاروائیاں چلتی ہیں، نہ انٹرنیشنل فورم میں کاروائیاں چلتی ہیں. اب تو بھائی جو کر کے دکھاؤ گے وہی پاؤ گے. مقامی سطح پہ بھی یہی پالیسی ہوگی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی پالیسی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو لائکس دیں، سبسکرائب کریں، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. آپ کا بہت شکریہ.